لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق اللہ العظیم. آپ دونوں حضرات آگے آ جائیں. قیامت کے دن کفار اللہ کے سامنے روئیں گے اور گڑی گڑائیں گے. تو اس وقت کا ایک جملہ اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم سنتے اور اس سن کر اس کو سمجھتے. دین کے لیے، دین میں آگے بڑھنے کے لیے سننا سمجھنا بہت ضروری ہے. جو شخص اپنے آپ کو محتاج بنا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین دیتے ہیں، اور جو شخص مستغنی ہو کے رہتا ہے، مستغنی مطلب بس ٹھیک ہے یار چل گئے، جو ہمیں پتہ ہے بس کافی ہے. جو شخص اس طریقے سے رہتا ہے اللہ اس کو دین نہیں دیتے. اصل عقل، اصل سمجھ انسان کو جب حاصل ہوتی ہے جب انسان دین ماتحت بن کے سمجھتا ہے. ماتحت یعنی جیسے پہلی کلاس میں بچہ جاتا ہے تو خالی ذہن ہوتا ہے، ٹیچر اس کو کچھ سمجھاتی ہے، وہ کچھ لیتا ہے، کچھ سمجھتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے. وہ کرتے 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 وہ ایک دن ڈگری ہولڈر بن جاتا ہے. کیا تھا؟ اس کے ذہن میں طلب تھی. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر میں استاد ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے. وہ بیک بینچرز ہوتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے، ترقی نہیں کر پاتے، نہ تعلیم میں اور نہ ہی معاشرے میں. نہ ان کو کہیں عزت مل سکتی ہے اور نہ وہ کسی کو عزت دینے کو تیار ہوتے ہیں. دین بھی اس طریقے سے آتا ہے جب انسان دین کے سامنے خود کو محتاج بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر، سوال کیا کرو. قرآن نے فرمایا سوال کیا کرو. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم چاہتے ہو تو سوال کیا کرو، طلب بڑھاؤ. پھر سیمپل کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سی مثال، یستفتونک فی النساء، یستفتونک فی الکلالہ، یسألونک عن الانفال. سیمپل کے طور پہ آپ سے یہ سوال کیا، آپ ان کو جواب دیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو یہ جواب دو. جب میرے بندے اس بارے میں پوچھے تو یہ جواب دو. دین اس طریقے سے انسان کے مزاج میں آتا ہے. وگرنہ وسوسہ ہوتا ہے کہ یہ دین میں حاصل کر چکا ہوں، یہ دین مجھے مل چکا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العزت کا ہزاروں کرم ہے، ہزاروں احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین سے تعلق عطا فرماتا ہے. ایک ہفتہ ایسا کرے
کہ مستقل دین کو سنے مستند جگہوں سے، غیر مستند جگہ کی بات نہیں کرنا، نہ اس کے استاد کا پتہ ہے نہ اس کے استاد کا پتہ ہے، بالآخر جا کے وہ مل رہے کسی یہودیوں کے ادارے سے، ایسی جگہ سے نہیں، کسی مستند جگہ سے جنہوں نے واقعتاً فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہو گیا، تو دین آن لائن نہیں حاصل ہو سکتا، معلومات آن لائن حاصل ہو سکتی ہیں، دین کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، دین کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ بہت سے رد ہیں، رد علی ابی بکر، رد علی جابر، رد علی عمر، رد علی عثمان، بے شمار مسائل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں تو اندر سے ایک پرچی آتی ہے، ایک کھال کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا ہوا، حضرت ابوبکر کے پاس آتا ہے تو اپنی تقریر کرتے ہوئے منبر رسول پہ خاموش ہو جاتے ہیں، تو صحابہ میں چمگویاں مسجد نبوی میں خاموشی کہ یہ کیا ہو گیا، اس پرچی کو پڑھ رہے ہیں اور پھر اسی وقت خاموش ہو گئے۔ فرمایا کہ میں کوئی دوسری بات شروع کر رہا ہوں۔ پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ جو بات میں بیان کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین میں سے ایک ماں سیدنا عائشہ اس کو منع کر رہے، یعنی کا بنت صدیق اکبر، یعنی فرمایا یہاں بالکل ایسا لفظ نہیں فرمایا کہ جس میں تقابل جھلک رہا ہو، تب بنت صدیق اکبر نہ زوجہ رسول اللہ امہات المؤمنین سیدنا عائشہ منع کر رہی۔ وجہ کیا تھی؟ چپ ہو جانے۔ ابوبکر حضرت جابر نے سودا کیا، حضرت جابر نے اللہ کے نبی کے ساتھ 19 جنگوں میں شرکت کی ہے، 19 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضرت جابر، ایک سودا کیا، سودا تھوڑا سا مشکل دل میں بتاتا ہوں، سودا یہ کیا کہ اس کو 100 درہم میں ایک سامان بیچ دیا بریرہ کو کہ یہ سامان تمہیں 100 درہم میں، اور اس کو بیچا 100 درہم میں، اور 100 درہم میں بیچنے کے بعد ابھی سامان اس کو ڈیلیور نہیں کیا، اور اس سے کہا میں تم سے 80 روپے میں واپس خرید رہا ہوں۔ تو وداؤٹ ڈیلیوری چیز کو واپس خرید لینا جائز نہیں، شریعت نے حرام قرار دیا۔ حضرت جابر کو مسئلہ نہیں پتا، حضرت جابر نے واپس ان سے خریدے گا 20 روپے تمہارے ذمہ ادھار ہے وہ مجھے واپس کر دینا۔ تو یہ ایک سودا ہوا، کسی کو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، اس میں پریشانی کی بات، ایک ناجائز سودا ہوا۔ تو عائشہ صدیقہ، ہدایہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد سب میں حضرت عائشہ کا خط چھپا ہوا ہے۔ تو جابر سے کہوں کہ اپنا یہ سودا واپس کرے، اپنا یہ سودا ختم کرے، ورنہ تیار ہو جائے، اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کیے ہوئے 19 غزوات سب ضائع ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے۔ دین ایسے نہیں آتا، دین صحبتوں سے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میں کہتا ہوں صرف ایک ہفتہ دین کو سنے، 10 منٹ 15 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں کہتا کہ آپ کو بس ٹائم نہیں ہے، کوئی ایسا مستند ذرائع سے سنے، کسی صحیح عالم دین کو سنے جو واقعاً دین کی صحیح رہنمائی اور ترجمانی کرتا ہو۔ یہ نہ کہتا یار وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، بس میرے علاوہ ساری غلط ہے، یہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے، یہ نہیں، ایسا نہ۔ کسی صحیح مستند ادھر جو قرآن کی ترجمانی کرتے ہو، جو قرآن کو سمجھاتے ہو، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہو، اپنی باتیں نہ سناتے ہو، جو صرف قرآن و حدیث سے آپ کو سناتے ہو، سمجھاتے ہو، ایسوں کی ایک ہفتہ سنو اور ایک ہفتہ اس کے بغیر گزارے۔ اب یقین کیجیے گا میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ کو دونوں ہفتوں میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ ایک جگہ سمجھ میں آئے گا اللہ ہاتھ پکڑ کے چلا رہے ہیں، ایک جگہ سمجھ میں آئے گا کہ میں کٹی ہوئی پتنگ ہوں کہ جس کو سنبھالنے والا، جس کو اڑانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، دین کو اپنی زندگی میں لے کر صرف ٹوپی پہن لینے کا دین نہیں، نام دین نہیں ہے۔
سر مڈانے کو قلندری نہیں کہتے کہ حج کیا کعبے کا اور گنگا کا اشنان بھی، حج کیا کعبے کا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی۔ ایسا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی روح آئی ہے۔ محض دین کی باتیں کر لینے کا نام دینداری نہیں، اس کا نام صرف تقریر ہے۔ میں تقریر کروں، میں بیان کروں، میں صرف آپ کے سامنے چیزیں دکھا رہا ہوں۔ چیزیں اپلائی کرنے سے دین پیدا ہوتا ہے، اپنے اندر لاگو کرنے سے دین۔ من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے دین کی وجہ سے کوئی ایک حرام کام چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے دین کی وجہ سے کسی حرام جائز کام کو کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا عوض اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی محبت چاہنے سے انسان کو ملتی ہے، ایسے کوشش کرنے سے انسان کو ملتی ہے۔ مجنوں جس لڑکی کے پیچھے پاگل تھا اس کا نام لیلا تھا۔ لیلا عربی کا لفظ ہے، عربی میں لیل رات کو کہتے ہیں۔ لیلا اتنی کالی تھی کہ اس کا نام والدین نے لیلا رکھا کہ یہ رات ہے، رات ہمارے گھر کی رات ہے، یہ اتنی کالی ہے۔ لیکن مجنوں بیٹھا اور ریت کو اس کا نام لکھ رہا ہے، تو کسی نے کہا تم نام کیوں لکھتے ہو؟ کا نام لکھنا بند کر دوں گا تو اس کی یاد دل سے ختم ہو جائے گی۔ مجنوں کا والد اس کو کعبۃ اللہ میں لے کے گیا اور کہا کہ اے اللہ اس کے دل سے لیلا کی محبت نکال دے۔ اس نے کہا اللہم لا تسلبنی حبہا، اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے مت نکالیے گا، اور جو میری دعا پہ آمین کے آپ اس کے اوپر رحم فرمائیے گا۔ ایک عام محبت کے اندر تذکرہ ضروری ہے۔ اللہ کی محبت ذکر کیے بغیر دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ ایک تو دین ہم سیکھیں، ایک اللہ کا ذکر کریں۔ بغیر ذکر کے اللہ کی محبت دل میں بیدار نہیں ہوتی۔ بغیر محبت پیدا کیے ہم کہ ہم جنید بن جائیں اور بغدادی بن جائیں، بغیر اس کا ذکر کیے، بغیر اس کو سوچے اور بغیر اس کو سمجھے ہم کہیں کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ تنہائیوں میں شب کی کر منت ترب کی، داغے گناہ دھلے آنسو بہا بہا کے۔ ایسے آنسو نہیں بہتے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے کا جی چاہتا ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کا تنہائیوں میں گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے۔ ایک ریئلٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مجنون وہ دیواروں پہ لیلا کا نام لکھتا تھا انگلیوں سے، پانی کے اوپر نام لکھتا تھا انگلیوں سے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بیٹے، حضرت معاویہ سے اختلاف تھا تو ان سے صلح کی اور ساری سلطنت ان کے نام کی، اور نام کرنے کے بعد جب آئے ہیں تو مجنوں ملا۔ اس کا نام قیس تھا، قیس، سب اس کو قیس سے پہچانتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ آپ کیا کر کے آئے؟ کہا میں بادشاہ بنا کے آیا ہوں حضرت معاویہ کو، میں ملک بنا کے آیا ہوں، یعنی بادشاہ، اس کا ترجمہ بادشاہ سے ہے۔ میں ان کو خلافت سپرد کر کے آیا ہوں، لہذا اب سے ہمارے خلیفہ حضرت معاویہ۔ تو تمہارے خیال میں کیا میں نے ٹھیک کیا؟ ایسی بات چلتے چلتے، جیسے سفر میں چلتے چلتے بندہ بات کر لیتا ہے، تو ایسے کہا ہاں ٹھیک کیا۔ کہنے لگے نہیں، خلیفہ تو لیلا کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حسن نے اس کو دیکھا، انت مجنون، تو پاگل ہے؟ تو اس کا نام قیس سے مجنون پڑ گیا۔ تو اس کو ہر عہدے پہ فائز لیلا نظر آتی تھی، ہر عہدے پہ اس کو لیلا نظر آتی تھی۔ اصل محبت یہ چیز سکھاتی ہے کہ ہر عہدے پہ بندے کو اللہ کا نام نظر آئے، ہر کام پہ بندے کو اللہ کا نام نظر آئے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ کثرت ذکر سے ہوگا، اور وہ کوئی بھی کرے، اس کے لیے آپ کا مولوی صاحب ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا حافظ صاحب ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے ہمارا مسجد کا امام صاحب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے آپ کو مدرسے میں 8-10 سال مفتی بن کے، حافظ بن کے، قاری بن کے، فلاں کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے صرف یہ ہے
کہ اللہ کو یاد کریں. جی میں تو انگریزی کپڑے پہنتا ہوں, میں نے تو داڑھی بھی نہیں رکھی. ارے چہرہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا. ایک صاحب کہنے لگے حضرت میں تو داڑھی بھی تھی. فرمایا باغیچہ تو موجود ہے, باغ بھی اگائے گا, اس کو چھوڑو, ابھی تو اللہ کو یاد کرو. میں بھی آپ سے اگر اندر اترنا ہے تو جتنا اندر سے اللہ کو یاد کریں گے اتنی اندر سے صفائی ہوگی. اندر کی صفائی اللہ کی یاد سے ہوتی ہے, اللہ کو تڑپ کر یاد کرنے سے ہوتی ہے. اندر کی صفائی حج کرنے سے نہیں ہوتی ہے, قرآن مجید ہدیہ کرنے سے نہیں ہوتی, مسجدیں بنانے سے, صدقات کرنے سے نہیں ہوتی. یہ ہماری مغفرت کے سامان ہے, یہ مغفرت کے سامان ہے, یہ اللہ کے قرب کے سامان ہے. لیکن اصل اندر کی صفائی ہوتی ہے جب انسان اللہ کو تڑپ کر یاد کرتا ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے ہمارے ذمہ کوئی ایسا کام لگایا ہی نہیں جو ہم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے 2 مہینے کا, اس پر نماز فرض ہے جی؟ فرض ہے کہ نہیں؟ فرض تو نہیں ہے. کیوں فرض نہیں؟ ایک سوال ہے آپ سے, بھی وہ فرض, وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا. ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ. ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے, اس پہ حج فرض ہے نہیں ہے, اس کے حج فرض نہیں ہے. اللہ نے حکم نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کر نہیں سکتا, وہ بچہ نماز پڑھ نہیں سکتا, یہ زکوٰۃ دے نہیں سکتا, کہ پیسے ہی نہیں اس کے پاس, کہاں سے دے گا؟ اللہ نے فرض ہی نہیں کیا. لیکن ہم سب کے ذمہ فرض کیا. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ذکر کیا کرو میرا. الذین یذکرون اللہ قیاما, کھڑے ہو, وقعودا, بیٹھ کر, وعلی جنوبہم, سوئے ہوئے. یعنی کوئی وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں, نماز کی بھی ضرورت نہیں, ایسے ہی پاک اور ناپاک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, بہت کثرت سے یاد کیا کرو. فرض پڑھنے نا 2 4 بس, اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن ذکر کثرت سے ہو, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ جتنا ان کو کرنٹ ملے گا اتنا یہ تیز چلیں گے. ذکر اللہ کرنٹ ہے, اللہ کو یاد کرنا کرنٹ ہے. اور میں تھوڑا سا بتاؤں, اسپیسیفائڈ ذکر کریں. اسپیسیفائڈ ذکر کا مطلب ہے اپنے آپ کو کمپوز کریں, ایک جگہ بیٹھیں, کونے میں بیٹھیں, آنکھیں بند کریں, کچھ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. نہیں, چلیں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اس کو خاص طور اللہ, لفظ اللہ کا تکرار کریں. یہ بہت بڑا ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا, لفظ اللہ کے ذریعے سے. اللہ کو یاد کریں زبان سے, اندر سے, اپنے اعضاء سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے پاؤں سے. کیسے ہوتا ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ زبان ایک بولتی ہے نا, ایک آنکھیں بھی بولتی ہیں, کان بھی بولتے ہیں, ہاتھ بھی بولتے ہیں, دل بھی بولتا ہے, انسان کا روح بولتا ہے. جب ہم ایک کوئی عجیب سا قصہ سنتے ہیں تو جھجری آتی ہے, جھجری رہتے, سن تو کان رہے ہوتے ہیں, لیکن آنکھیں کیوں رونا شروع کر دیتی ہیں, اور ہم سیدھے ہو کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ تو ٹانگوں کی حرکت ہے, سن تو کان رہے, ہم سیدھے ہو کے کیوں بیٹھے؟ کیونکہ جیسے جیسے ہماری توجہ بڑھتی گئی ویسے ویسے ہمارا جسم متوجہ ہوتا گیا. ایسے ہی جیسے جیسے ذکر بڑھتا جائے گا, جیسے جیسے ذکر میں توجہ بڑھتی جائے گی, ایسے ایسے ہمارا جسم بھی زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا شروع ہوگا, ہمارا دماغ بھی متوجہ, بال متوجہ ہوگا. لیکن یہ 1-2 دن میں تو نہیں ہوتا نا. جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے تقاضے لانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, پھر اچھا کھیلتے ہیں تو آپ گلی سے تھوڑا باہر نکل کے آپ جاتے ہیں گراؤنڈ میں, آپ اور اچھا کھیلتے ہیں تو آپ اسٹیڈیم میں جاتے ہیں, آپ اور اچھا کھیلتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں جاتے ہیں, آپ اور اچھا کھیلتے ہیں, ساری دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے گیم کے اندر یہ سب ہو رہا ہے. وہ ذکر تو کتنی بہت بڑی چیز ہے. یہ کرکٹ اور فٹ بال کیا ہے اس کے سامنے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے, ایک تنکا بھی نہیں ہے اس کے سامنے. جو انسان ذکر اللہ میں آگے, اس کے آگے ایک بڑی کائنات آ جاتی ہے. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فٹ بالر اور کرکٹر یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اور یہ اللہ نے میرے اور آپ کے دل میں مادہ رکھا ہے, طاقت رکھی, یہ طاقت رکھی کرو, یہ طاقت رکھی کر کے دیکھ لو.
آزما کے دیکھ لو. اور اللہ نے واضح قرآن میں فرمایا ہے، بہت سی دلائل ہیں، بہت سی باتیں ہیں. میں آج صرف اتنا کہوں گا کہ اور بار بار کہتا ہوں اور بار بار کہوں گا کہ اپنے آپ کو ذکر اللہ پہ کمپوز ذکر کر. میں نے 4 تسبیح کرنی ہے، میں نے 5 تسبیح کرنی. کسی اللہ والے سے پوچھ لے تو بہت ہی اچھا، لیکن اگر نہیں پوچھ سکتے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اپنے آپ کو الگ کر کے ذکر کرنا شروع کریں. کچھ دنوں میں آنکھیں بہنا شروع ہوں گی، کچھ دنوں میں دل بہنا شروع ہوگا، اور پھر یہ چیز آگے بڑھے گی. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھنی چاہیے.